ذیشان کاظمی نے بھی خوف کی داستانیں رقم کی. انہوں نے کئی ہائی پروفائل کیسز کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس میں سے ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کا کیس بھی شامل ہے. ذیشان کاظمی صدر آصف زرداری کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو کے دائیں ہاتھ تھے. بہادر علی کی جو ایک یہاں پولیس میں کہا جاتا تھا لیگیسی، اس کو کنٹینیو کیا ذیشان کاظمی نے. اور ذیشان کاظمی جو ہے وہ بعد میں ایس ایچ او نیو کراچی بنا، اور جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا دور تھا اس میں اس نے وہ ساری چیزیں کنٹینیو کی، بشمول چیرہ کے جو بہادر علی کیا کرتے تھے. اور پھر اس دور میں مختلف تھانوں میں مختلف ایس ایچ اوز ایسے ہی وہی تعینات کیے گئے جن کا تعلق اسی شہر سے تھا، جو اسی شہر میں پلے بڑے تھے، جن کے اسی شہر میں کانٹیکٹ تھے، اور انہوں نے کراچی آپریشن کو آگے بڑھایا. اور کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک موقع پہ ہمیں امن قائم ہوتا دکھائی بھی دیا. ایم کیو ایم کے خلاف سب سے زیادہ کامیاب آپریشن، سب سے زیادہ بندے مارنے والی جو کاروائی ہیں، اس میں جو وہ لوگ تھے وہ ایم کیو ایم کے ہی بھرتی کردہ افسران تھے. ذیشان کاظمی کا نام سن کے لوگ سڑکیں چھوڑ دیتے تھے. ہمیشہ اندر کا ہی آدمی نقصان دیتا ہے. ذیشان کاظمی، سرور، یہ سب ایم کیو ایم سائٹ کے لوگ ہیں، تو ان کو تو زیادہ تعلقات بھی تھے، پارٹی سے تعلقات تھے. ان کو جب پتہ چلا نصیر اللہ بابر صاحب اختیارات دے رہے ہیں، اس میں پروموشن بھی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھتے نا ان کو. لیکن ان کی زندگی بڑی بدتر ہوتی تھی. میں نے دیکھا ہے کہ بندے قتل بھی کرتے تھے، یہ تشدد بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن یہ رات میں نا جب تک شراب پی کے دھت نہ ہو جائیں، اور یہ ایک ایک رات میں 4 6 6 لڑکیاں بلاتے تھے. ان کو سکون نہیں تھا اندر، ان کو چین نہیں تھا. اب میں آپ کو تو ذیشان کاظمی ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے جو ہے نا، میں نے اس سے بولا کہ بڑی شراب پیے بغیر بھی سو جایا کر، ہمیشہ پی کے سوتا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے نیند اچھی نہیں آتی. میں بولا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا، میں جب آنکھ لگتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے الطاف حسین میرے سینے پہ بیٹھ کے نا میرا گلا دبا رہا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی. میں نے بولا تم کو الطاف حسین کا خوف اتنا مسلط ہو چکا ہے کہ وہ تم خواب میں بھی الطاف حسین کو اپنا وہ دیکھ رہے ہو. تو اس کو الطاف حسین فوبیا ہو گیا، تو وہ الطاف حسین کے نام سے خوفزدہ ہونے لگا تھا. تھانے میں جو اخبار آتے تھے تو ایک انہوں نے کچھ بندے ڈیوٹی پہ رکھے ہوئے تھے کہ ان اخباروں میں سے الطاف حسین کی تصویر جہاں جہاں ہو وہاں پہ مارکر سے اس کو کر دو، کیونکہ ذیشان کاظمی تصویر دیکھ کے ڈرتا تھا الطاف حسین سے، جس کا نام تھا بہادری کے اندر. میں آپ کو ایسے بہادر پولیس افسران کی کہانیاں سناؤں گا تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے. ذیشان کاظمی کی پورے کراچی میں دھاک تھی. انہوں نے 100 سے زائد پولیس مقابلے کیے. ویسے ان پر لوٹ مار کے الزامات بھی بہت لگے مگر وہ ثابت نہ ہو سکے. بہرحال ذیشان کاظمی نصیر اللہ بابر اور پولیس قیادت کے فیورٹ تھے. انہوں نے بڑا عروج دیکھا مگر زوال بھی بتا کر نہیں آتا، جو تب شروع ہوا جب انہوں نے مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی اور الذوالفقار کے کمانڈر علی سنارا کو گرفتار کیا، اور وہ اس گرفتاری کو اپنی بہت بڑی کامیابی بھی سمجھتے تھے. پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کے لیڈر کا قتل اگر کسی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ذیشان کاظمی تھا، کیونکہ ذیشان کاظمی نے علی سنارا جو مرتضی بھٹو کا بہت قریبی آدمی سمجھا جاتا تھا اور ستر کلپٹن کا ایک طرح سے انچارج بھی تھا اس وقت، اس کو ذیشان کاظمی نے گرفتار کیا تھا. اور مرتضی بھٹو جس تاریخ کو 19 ستمبر 1995 کو جب یہ واقعہ ہوا تو علی سنارا کی گرفتاری کے بعد میرا خیال ہے نیو کراچی یا شاید سرجانی میں کوئی جلسہ تھا جس سے خطاب کرنے کے بعد جب مرتضی بھٹو واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کراچی کے CIA سینٹرز میں اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ جا کر علی سنارا کی تلاش شروع کی. اور ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ وہ CIA سینٹر میں گھستے تھے اور ان کے مسلح آدمی جو ہیں وہ پولیس والوں سے سب سے ویپنز لے کر انہیں زمین پر لٹا دیا کرتے تھے، اور وہ لاک اپس چیک کرتے تھے، ہر چیز چیک کرتے تھے. اور یہ کنٹینیو کئی دن سے چل رہا تھا. جس وقت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے علی سنارا سمیت کچھ اور لوگ اس سے پہلے بھی جب گرفتار ہوئے تو مرتضی بھٹو یہ سب کر رہے تھے. تو علی سنارا کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو 70 کلپٹن کے قریب جو ہے وہ پولیس سے ایک ایسا انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں مرتضی بھٹو قتل کر دیے جاتے ہیں. بی بی کا اپنا دور ہے ان کی بہن کا، اسی دور میں ان کا بھائی جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. اور یہ عین اس جگہ ہوتا ہے جہاں سامنے DIG آفس ہے، شعیب سٹل صاحب اپنے گھر میں موجود ہیں، اور بھی کئی لوگ تھے. لیکن ذیشان کاظمی اس میں ایک ایسا کردار، پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر علی سنارا گرفتار نہیں ہوتا ذیشان کاظمی کے ہاتھوں تو شاید اس دن یہ واقعہ بھی نہیں ہوتا.
پھر وقت کا پہیہ الٹا چلتا ہے اور ذیشان کاظمی کے اپنے ہی ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ان کے خلاف عدالتی کیس کھل جاتا ہے. گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپنا پڑتا ہے اور پھر ایک دن وہ انتہائی دردناک موت سے دوچار ہو جاتے ہیں. ذیشان کاظمی کی جو موت ہے وہ بھی بڑی خوفناک موت ہے. فیروز آباد کے علاقے میں ہمیں یاد ہے کہ ایک بوری بند لاش ملی. اچھا، بوری بند لاشوں کا اس دور میں ایک کانسیپٹ یہی ہوتا تھا کہ کہیں سے بوری کا کوئی پڑی ملی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں لاش ہوگی. ایسی ہی ایک بوری ملی اور اس کی لاش کے اوپر بے پناہ تشدد کیا گیا. اور جو اس کا بھائی تھا عرفان، اس سے مجھے یاد ہے اس سے کچھ دن بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھ میں گولی ماری گئی تھی.